اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یقیناً وما اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع ہے، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے سیرت کی ایک بہترین کتاب تجلیات نبوت سے استفادہ کیا ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات دلچسپ انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ سیرت النبی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے اور عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ مبارک بیان کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ: آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا ندر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اسی کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرہ میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا
اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کے نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے۔ بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا اور اسی بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا، زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے
تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبانی کے مقام میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا نام حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس موقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ ردات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔